अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर इमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है वो इमराज़ क़ल्ब के आम मौज़ूआत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि हम सब को पता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, और उस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आम मरीज़ों को या अवामुन्नास को ये ज़रूर पता है कि इमराज़ क़ल्ब जो हैं उनके सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो उन लोगों में कॉमन है या आम है जो सिगरेट, तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं या जिनमें खून की चिकनाई की ज़्यादती है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से इमराज़ क़ल्ब का रोनुमा होना या जो पुराने इमराज़ क़ल्ब हैं उनका बिगड़ना, उसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। तो इसलिए आज मैंने इस मौजू को जो है वो चुना है। और जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में जितने भी अमवात हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर, पहले नंबर पर जो है वो इमराज़ क़ल्ब जो है वो शामिल है। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है कि इमराज़ क़ल्ब की वजह से दुनिया में जो है वो हर साल 18 मिलियन के करीब जो है वो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। अब इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है उस पर मैंने एक दुनिया की सबसे बड़ी 40 साल की मुश्तमिल जो है वो एक स्टडी है, और इसमें कोई 27 मुल्क जो हैं वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं, और जिसमें कोई 567 यानी 567 दुनिया के बड़े बड़े शहर और ये 5 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। और वैसे तो ज़्यादातर अमवात जो हैं वो किसी भी वजह से अमवात के ऊपर जो है वो ज़्यादातर स्टडीज़ हुई है, लेकिन इस स्टडी की खुसूसियत ये है कि इस स्टडी में देखा गया है कि हाई टेम्परेचर और ज़्यादा सर्दी की वजह से इन मुल्कों के इन शहरों में कितने लोग जो है वो इमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हुए। और इसमें कोई टोटल जो मरीज़ जो हैं वो जो इमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हुए उनकी तादाद 3,21,54,937 थी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि 567 दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो शहर इन्वॉल्व थे वो 209 जो है वो अमेरिका पर, यानी अमेरिका के शहर जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर। दूसरे नंबर पर 70 मुल्क जो है वो यूनाइटेड किंगडम के थे, और तीसरे नंबर पर थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, और चौथे नंबर पर साउथ कोरिया जो है वो इसमें शामिल थे। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे जैसे मुल्क या मिडल ईस्ट या जहाँ पर वो ममालिक जिनकी जहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी इनकम भी जो है यानी गुर्बत की जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो ममालिक इसमें इतने ज़्यादा उन पर तवज्जो नहीं दी गई है। और मुसलमान मुल्कों में सिर्फ 2 मुल्कों में, ईरान और कुवैत, ईरान के 2 शहर और कुवैत के 1 शहर में जो है वो
یہ اس اسٹڈی میں پارٹیسپیشن ہوئی ہے، اور اس میں جو ایکسٹریم مین ٹیمپریچر جو تھا وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ، جہاں پر ٹیمپریچر زیادہ تھا، اور جہاں پر سب سے زیادہ کم جو ہے وہ درجہ حرارت تھا وہ -30 ڈگری سے کم والے علاقوں میں دیکھا گیا کہ ان دونوں ایکسٹریم، یعنی جب ایکسٹریم گرمی اور ایکسٹریم سردی کی وجہ سے امراض قلب کے کون سے مریضوں میں اموات کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھا گیا، کیونکہ امراض قلب تو بہت سارے ہیں، لیکن دیکھا گیا کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی شریانوں کی بیماریوں کے مریض جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے، اور دوسرے نمبر پر فالج کے مریض، اسٹروک کے مریض جو ہیں وہ، اور تیسرے نمبر پر ہارٹ فیلئر کے مریض، جن مریضوں میں دل کے سانس کی مختلف وجوہات کی وجہ سے، دل کے سانس کی بیماری کی وجہ سے جن کے دل بڑھ جاتے ہیں یا جن کے دل کا گوشت کمزور ہو جاتا ہے تو ان کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ مریض جن میں دل کی رفتار کا غیر منظم ہونا اور جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کا بگڑنا یا فالج کا ہو جانا، جیسے ایٹرل فبریلیشن کافی زیادہ کامن ہے، یا پھر ایسی میلیگننٹ قسم کی دل کی رفتار کی خرابی جس کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ یعنی حرکت قلب کی بندش یا اموات کی سڈن اچانک موت کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جو امراض قلب تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اموات کی شرح جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائی تھی۔ اب آتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل رسک فیکٹرز کی طرف زیادہ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، سگریٹ اسموکنگ ہے، تمباکو نوشی کا استعمال ہے، لیکن یہ جو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے کہ گرمی کی شدت، اور جس طرح سے آج کل ہم اس موسم میں پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور آپ اخباروں میں پڑھتے ہوگے کہ ہمارے بہن بھائی جو حج پر اس سال گئے ہیں، کوئی اس سال جو ہے وہ 1.8 ملین 18 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارے بہن بھائی پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ حج کر رہے ہیں، اور اس سال حج کی انتظامیہ سعودی گورنمنٹ نے سب کو حاجیوں کو وارننگ دی ہوئی تھی کہ اس سال جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 44 ڈگری سے لے کر اور 51-52 ڈگری پر ٹیمپریچر پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس سال ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے اموات کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور آج کی اخبار میں بھی دیکھیں تو تقریباً 1000 سے زیادہ جو ہیں وہ لوگ صرف ایکسٹریم سردی گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ اموات کا شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایکسٹریم شدت کی گرمی ہے اور اس کی وجہ سے امراض قلب کا بگڑنا یا امراض قلب کا رونما ہو کے اور اموات کا بڑھنا، یہ ہمارے عوام الناس میں اس کا آگاہی بہت کم ہے، اور اس آگاہی کی وجہ سے جو انسداد امراض قلب ہے اس پر بھی پھر کم توجہ دی جا رہی ہے۔ دوسرا، اس سچویشن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ ہماری پوری دنیا کی جو جتنی بھی امراض قلب کی سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز کے لیے ایک الارم ہے، ایک وارننگ ہے کہ وہ آفیشل طور پر اپنے عوام کے لیے، کیونکہ ہر ملک کی عوام جو ہے اور ان کے جو رہن سہن، کھانا پینا اور کام کی نوعیت وہ مختلف ہے، تو لہٰذا جتنی بھی ملکوں کی مختلف امراض قلب کی سوسائٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آفیشل، کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں جو انڈیویجول بیس پر ایک التمش کے ہاسپٹل کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے عوام الناس پر اتنی زیادہ افیکٹو یا اتنے زیادہ لوگوں پر نہ پہنچے، لیکن اگر ان سوسائٹیز یا حکومت کی طرف سے اس قسم کی اویئرنیس پبلک میں کریٹ کی جائے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام الناس پر کافی زیادہ
پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس جو ہیلش ہیٹ کا جو ایکسپوئر ہے، یہ جو جہنمی گرمی جو ہے وہ، اور اس گرمی کی وجہ سے جو امراض قلب بگڑ کر اور اموات کی شرح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس پر تھوڑا سا عمل کریں۔ میں یہاں پر روزانہ صبح اور شام امراض قلب اور ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے لیے خاص کلینک کرتا ہوں۔ اس معاملے میں کیونکہ امراض قلب تھوڑے سے حساس ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی سوال جواب یا کوئی کنسلٹ کرنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، تو التمش جنرل ہاسپٹل میں کسی وقت بھی روزانہ صبح سے شام تک روزانہ بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ رابطہ کر کے اور آ کے امراض قلب کے ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔